بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ آل عمران کی 2 آیات کا مطلب، اس کا مفہوم بیان کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار سے دلی جو ہے نا دوستی نہیں کرنی، اور ان کو اپنا رازدار نہیں بنانا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ یہ تمہیں تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، اور تم ان سے دوستی محبت کرتے ہو، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، جبکہ یہ کافر تم سے دوستی نہیں کرتے، اور جب تمہارے سامنے ہوتے ہیں تو اقرار کرتے ہیں، لیکن خلوت میں تم پر غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، انگلیاں چباتے ہیں غیظ و غضب میں تم پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم مر جاؤ، یعنی اس غیظ و غضب میں، اپنے غصے میں مر جاؤ، اور بے شک اللہ جانتا ہے دلوں کے راز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم دوست نہ بناؤ ان مسلمانوں کے علاوہ اوروں کو دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں تکلیف پہنچانے میں کوئی قصر جو ہے نا اٹھا نہیں رکھتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچے، تمہیں تکلیف ہو، یہ ان کی خواہش ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی جو یہ دشمنی ہے یہ ان کی زبانوں سے ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کی سینوں میں ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے آیات بیان کر دی اگر تمہارے اندر عقل ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 تھی۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا علیکم العنامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایسے لوگ ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، تم ان سے دوستی کرتے ہو، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، ولا یحبونکم، وہ تم سے دوستی نہیں کرتے، حالانکہ تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، یعنی تم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہو، اللہ کی طرف سے جو دوسری کتابیں نازل ہوئی ہے، تورات وغیرہ، ان پر بھی ایمان رکھتے ہو، لیکن اس کے باوجود وہ تم سے جب ملتے ہیں تو اقرار کرتے ہیں، لیکن جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو غصے سے جو ہے نا تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں، تم پر انگلیاں چباتے ہیں غیظ و غضب میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ تم مر جاؤ اپنے اس غضب میں، اپنے غصے میں مر جاؤ، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے جو کچھ کے سینوں میں ہے، یعنی سینوں کے اندر جو راز ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ تو ان آیات میں کفار سے دلی دوستی اور رازداری سے منع کیا گیا ہے کہ ان سے دلی جو ہے نا دوستی نہیں لگانی، اور ان کو اپنا رازدار نہیں بنانا۔ باقی انسانیت رشتے کی وجہ سے کچھ چیزوں کی اجازت دی گئی ہے، جس طرح کاروبار ہے، تجارت وغیرہ، یہ ان سے رکھنا کفار سے اس کی جو ہے نا گنجائش ہے، اس کی اجازت موجود ہے، لیکن دلی دوستی جو ہے نا اس سے منع کیا گیا ہے کہ ان سے جو ہے نا دلی دوستی نہیں کرنی،
اور ان کو اپنا رازدار نہیں بنانا۔ اور ان آیات میں علماء کہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو اہم عہدے ہوتے ہیں، جو سینسٹیو پوسٹ ہوتی ہیں اور جو بڑے عہدے ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا کفار کو نہیں دینے چاہیے۔ کسی کافر کو جو ہے نا وہ پوسٹ کسی ملک، اسلامی ملک کے اندر نہیں ملنی چاہیے کہ وہ کل آپ کے لیے جو ہے نا وہ نقصان کا سبب بنے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ تم سے ملتے ہیں تو اقرار کرتے ہیں، لیکن جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں تو غیظ و غضب سے تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ مر جاؤ تم اپنے غیظ و غضب میں، انہیں اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے رہے گا اور اس دین کو غلبہ ملے گا، چاہے تم کتنی ہی سازشیں کر لو، کتنی ہی دشمنیاں کر لو اور کتنے ہی تم غیظ و غضب میں ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کر کے رہنا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ اللہ جانتا ہے سینوں کے جو راز ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔